آج کل بہت زیادہ ٹک ٹاکرز گیم کھیل کر پیسہ کمانے کے طریقے سکھا رہے ہیں۔ گیم سے بھی پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ بایو میں ایک لنک دیا ہوا ہے، اس پہ جا کے کلک کریں۔ گیم کھیل کر $400 کمانے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے آپ کا بھائی لے آیا ہے ایک آن لائن پلیٹ فارم جس کا نام ہے B9۔ میں پیسے کماتا ہوں لکی 97 ایپ گیم سے، جس کا لنک میں نے اپنے بایو میں دیا ہوا ہے، جس کے نام ڈھیر سارا گیم کھیل کے پیسہ کما سکتے ہو۔ ہائی ڈپازٹ پہ گارنٹی بونس۔ تو ان ٹک ٹاکرز کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جن بیٹنگ ایپس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں اس سے کتنے لوگوں کا نقصان ہوگا، کتنے لوگ اس سے گمراہ ہوں گے۔ لیکن وہ کمپنیاں صرف ان ٹک ٹاکرز کو 10-15 ہزار روپے دے دیتے ہیں اور پھر یہ ان کے لیے ویڈیو بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بایو میں لنک موجود ہے، وہاں پر جا کر آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اپنے ہاتھوں میں پیسے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آج 10,000 جیتے، میں نے آج 20,000 جیتے، لیکن اصل میں ان کمپنیوں نے ان ٹک ٹاکرز کو چند پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان پیسوں کے لیے وہ ویڈیو بناتے ہیں۔ تو ہمارے پاکستانی کچھ اور سوچنے کے بغیر ویڈیو بناتے ہیں اور اپلوڈ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بہت بڑے نقصان میں ڈالتے ہیں۔ اصل میں یہ عام لوگ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری خیر خواہ ہے اور ہمیں کچھ جیتنے کے لیے طریقے دکھا رہے ہیں، لیکن اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایز اے مسلم سب سے پہلے یہ بات ہمیں ذہن میں لانی چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ حرام ہے، وہ جوا ہے اور اسلام نے جوئے کو حرام کر دیا ہے۔ لیکن پھر بھی بعض ٹک ٹاکرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ان چیزوں کو کرنے کی ہدایت دیتے ہیں لوگوں کو۔ اب کے لیے تھوڑا سا اسلام کو سائڈ پر رکھتے ہیں اور چلو یہ بات کرتے ہیں کہ کیسے یہ بیٹنگ ایپس ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ شروع میں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے 10,000 روپے جیتے، میں نے 5,000 روپے جیتے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جیت اس کمپنی کی ہوتی ہے، جیت ان ایپس کی ہوتی ہے۔ تو چند رپورٹس میں نے اکٹھی کی ہوئے ہیں، چلو وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے جنہوں نے اس قسم کی ایپس کو استعمال کرتے ہوئے $1,50,000 ہارے ہیں۔ وہ شخص اتنے پیسے ہارنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ میں اب جیتوں گا اور اب جیتوں گا، لیکن میں نے کچھ نہیں جیتا اور سارا کا سارا پیسہ ہار دیا۔ ایک سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ بڑا اماؤنٹ اس چیز میں ہارا ہے، اور اس طرح کے کیسز اور بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ اب چلو اس پاکستانی کی بات سنتے ہیں جنہوں نے تقریباً 2 کروڑ روپے ان بیٹنگ ایپس میں ہارے ہیں۔ سب سے پہلے شروع میں 20 روپے ڈپازٹ کیے ہیں، 20 روپے ڈپازٹ کیا، کھیلتا گیا 100 تک پہنچ گئے۔ پھر اس لالچ میں نے کہا چلو پیسے ڈالیں گے تو اور پیسے بنے گے، لالچ کیے، پھر زیادہ 5,000 ڈالے، پھر 10,000 ڈالے، کبھی ون کرتا ہوں کبھی پھر لاس ہو جاتے ہیں۔ کرتے کرتے میرا اپنا جو ذاتی پیسے تھے تقریباً 50 لاکھ کے قریب میرے اپنے کاروبار کے ذاتی پیسے تھے، وہ اس گیم میں تقریباً 1.5 سال کے دورانیے میں اس گیم میں اڑ چکے تھے۔ کاروباری تعلقات لوگوں کے اچھے تھے، کمیٹی میرے ساتھ ڈالی ہوئی تھی، اعتبار کیا ہوا تھا، تو وہ کمیٹیاں جو نکلی تھیں، میری ایک پہلی میری اپنی تھی، دوسری کسی اور کی تھی، پھر تیسری چوتھی میری اپنی تھی۔ کمیٹیوں جو اس میں نکلی ہیں مجھے ملی ہیں، وہ کمیٹیوں میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے 1.5 سال کے عرصے میں یہ تقریباً 2 کروڑ کے قریب پیمنٹ بنتی ہے، یہ میری ختم ہو گئی ہے۔ لاسٹ 1 منتھ کے اندر اس نے 60 لاکھ روپے مختلف آن لائن گیمز کو ٹرانسفر کیے۔ شروع میں تو آپ یہ سوچیں گے کہ میں صرف 300 روپے انویسٹ کر رہا ہوں، 300 روپے میں میرا کیا ہوتا ہے، اور آپ سوچیں گے کہ اگر میں نے یہ 300 روپے ہارے بھی تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جب بھی آپ وہ 300 روپے وہاں پہ ڈال دیتے ہیں تو شروع میں آپ کو تھوڑا سا پروفٹ دیا جاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ میرا قسمت بہت زیادہ اچھا ہے اور میں بہت سارا پیسہ ارن کر سکتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ سارا کا سارا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں اور سارا کا سارا پیسہ ہار دیتے ہیں، اور آپ 300 روپے اور ڈال دیتے ہیں اس سوچ میں کہ جتنا میں نے ہارا ہوا ہے یہ میں واپس کر سکتا ہوں، میں اپنے لاس کو ریکور کر سکتا ہوں۔ لیکن جب آپ اس 300 روپے کو بھی انویسٹ کریں گے تو وہ بھی آپ بہت جلد ہار جاتے ہیں، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایپس آپ کو شروع میں بونسز اور ریوارڈز بھی دیتے ہیں۔ بونسز اور ریوارڈز اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ اس چیز کا عادی بن جائے اور مسلسل اپنی وقت یہاں پر ضائع کرتے رہے اور اپنا پیسہ بھی ضائع کرتا رہے۔ شروع میں آپ کو ون ہوتی رہتی ہے اور آپ بہت زیادہ خوش ہوتے رہتے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرا لک بہت زیادہ اچھا ہے، لیکن اصل میں یہ ساری کی ساری کمپیوٹر پروگرامنگ ہوتی ہے۔
جس میں کبھی بھی آپ نہیں جیت سکتے. آپ شوروں میں ضرور جیتیں گے کیونکہ وہ لوگ آپ کو جیت اسی لیے شوروں میں دے دیتے ہیں تاکہ آپ عادی بن جائے اس چیز کے, آپ کا اس چیز پر ٹرسٹ پیدا ہو جائے کہ یہ ٹھیک چیز ہے اور اس سے میں بہت زیادہ پیسہ ارن کر سکتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ون ہوتی رہتی ہے اور آپ کا ٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہوتا ہے, لیکن اچانک سے آپ ہارنے لگتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں ایک اور ٹرائی کرتا ہوں, اس سے میں جیتوں گا, ایک اور ٹرائی کرتا ہوں, اس سے میں جیتوں گا. لیکن پھر آپ کو 4-5 بار کے بعد ایک جیت تو ملتی ہے, لیکن اس جیت کو دیکھتے ہوئے آپ پھر سے کہتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک چیز ہے, میں اور کرتا ہوں, اور اسی سلسلے میں آپ اپنا سارا کا سارا پیسہ ہارتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. ان ٹک ٹاکرز کو آپ نے دیکھا ہوا ہوگا, ان کے ساتھ پیسے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں پیسے پکڑنے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو ٹرسٹ آئے کہ یہ اصل میں پیسے دے رہا ہے. اور ٹک ٹاکر ویسے ہی کرتے ہیں, اور ٹک ٹاکرز ان سے پیسے وصول کرتے ہیں اور ہمیں گمراہ کر رہے ہیں, لوگوں کو ایک غلط راستہ دکھا رہا ہے کہ آپ ہمارے بایو میں جائے, وہاں پہ آپ کو ایک لنک ملے گی, اس پر کلک کر دے, آپ کو اتنا بونس ملے گا. حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس میں وہ ٹک ٹاکر کہہ رہا تھا کہ آپ کو 9 روپے بونس ملیں گے. تو شاید اتنے بھی بیوقوف لوگ ہوں گے جو کہ صرف اس 9 روپے کے لیے ہی اس ایپس کو انسٹال کریں گے. ایک بار بھی اگر آپ نے ان ایپس کو انسٹال کر دیا تو آپ کو بونسز کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشنز بھی مسلسل آتے رہتے ہیں, اور آپ کو کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ اتنے پیسے لگاؤ آپ کو اتنے ملیں گے, یہاں پہ آپ لگاؤ تو آپ کو دگنا ملیں گے, آپ کو 3 گنا ملیں گے. اور انسان کی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں یہ چانس میں مس نہ کر دوں, اور وہ جلدی سے وہاں پہ بیٹ کرتے ہیں, وہاں پہ جوا کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ فیئر آف مسنگ آؤٹ ہوتا ہے. اگر یہ ایپس اتنی ہی لیگل ہوتی تو ہمیں یہ پلے اسٹور میں دیکھنے کو ملتے تھے, ہمیں یہ ایپ اسٹور میں دیکھنے کو ملتے تھے, لیکن اصل میں یہ پلے اسٹور میں بھی نہیں ہوتا ہے اور ایپ اسٹور میں بھی نہیں ہوتا ہے. اور آپ کو جانا پڑے گا براؤزر میں اور وہاں سے آپ نے ان ایپس کو انسٹال کرنا ہے, اور جب آپ انسٹال کریں گے ان ایپس کو تو یہ پھر ان ایپس والوں کی مرضی ہے کہ آپ کی موبائل سے وہ کون سا ڈیٹا لے لیتے ہیں. حیرانگی کی بات یہ بھی ہے کہ اسلامی ملک میں رہتے ہوئے ٹک ٹاکرز اس طرح کے کام کرتے ہیں, اور تو اور ہماری پی ایس ایل ٹیموں کی جو جرسیاں ہوتی ہے ان میں بھی اس چیز کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے. اب یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ جو بھی شخص اس طرح کا پیسہ ارن کرتا ہے تو ان سے میں یہ کہوں گا کہ کہیں وہ اس پیسے سے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ بھی نہ لائے, کیونکہ یہ سارا کا سارا حرام ہے, اور اپنے ماں باپ پر اس طرح کے حرام چیزیں کبھی بھی نہ کھلائے کیونکہ یہ جوا ہے اور جوا اسلام میں حرام ہے. میں نے چند ایسے ٹک ٹاکرز بھی دیکھے جن کی بڑی بڑی داڑیاں تھی اور وہ بھی اس چیز کو پروموٹ کر رہے تھے کیونکہ ان کو پیسہ ملا تھا کہ آپ نے ایسا کہنا ہے. پھر یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کیا اسلام میں اس چیز کا اجازت ہے یا نہیں ہے. جو آپ کو سائیکالوجیکلی بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے, آپ میں سٹریس پیدا کرتا ہے اور بھی بہت زیادہ بیماریاں پیدا کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ ہارتے ہیں تو آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں جو کہ بہت بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں. ان ایپس کی انٹرفیس ایسی بنائی گئی ہوتی ہے تاکہ لوگ اس میں لگے رہے اور اپنا پیسہ ویسٹ کرتے رہے. تو آخر میں یہ صرف کہوں گا کہ لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.